Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 974. مولانا حضرت امام پہ صلوات زندہ رہو. دنیا کے اندر ہزاروں آدمی اپنے اپنے عشق، عقیدے، ایمان کے اوپر اپنے طریقے سے وہ پیدا کرنے والے کو یاد کرتے ہیں. خدا کس کو ملتا ہے، کس کو نہیں ملتا، یہ تو ہر ایک کی ایک ویکتیگت بابت ہے. لیکن یہ تمام مذہب، ان میں سب کے سب سچے مذہب نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب خدا نے دنیا کے اندر پیدا کیا اپنے نبیوں کو بھیج کے. اس کے لیے جو آدمی خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے راستے سے چلے اور اپنی مرضی، اپنے وچار، اپنا من اس میں دخل نہ دے دے تو وہ سچے راستے پہ ہے. لیکن اپنی مرضی سے اگر کوئی انسان خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا کو یاد کرنے کی نیکی، ثواب، بدلہ اس کو ضرور ملتا ہے. کیونکہ خدا کا نام اگر ایک کافر کے منہ سے بھی نکلے تو بھی خدا اس کو ثواب دیتا ہے. خدا نے فرمایا ہے قرآن شریف میں کہ ایک ایٹم جتنی بھی کسی کی نیکی خدا برباد نہیں کرے گا، لیکن خدا کا پانا، خدا کو ملنا وہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے سچے گرو کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آج کوئی 4000 برس پہلے نبی موسیٰ کے طریقے پہ چلے اور محمد کے طریقے کو چھوڑ دے تو اس کو اپنے طریقے پہ چلنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے. لیکن اس کو خدا کی نزدیکی یا قربت نہیں ملے گی. 1400 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے بعد امامت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور تم اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. اگر آج کوئی اس زمانے کے اندر رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے لیکن زمانے کے امام کو نہیں جانتا تو اس کو اس کی نماز کا بدلہ ضرور ملے گا، اس کو نیکیوں کا بدلہ، حج کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن خدا کی قربت اور نزدیکی نہیں ملے گی. بھلا مذہب دنیا میں آیا کیوں؟ دنیا میں کیا ضرورت پڑی خدا کو کہ انسان کو بنا دیا، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، لیکن ساتھ اس نے نبی بھیجے مذہب سکھانے کے لیے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے ساری سرشٹی بنانے کے بعد آدم کی ذات کو جب بنایا تو اس نے اپنا نور اس میں پھونکا. اللہ کو اس نور کا خیال ہے جو انسان کے اندر آتما کی شکل کے اندر بستا ہے. خدا اس روح کو واپس اپنے نور میں لانا چاہتا ہے. اس لیے یہ روح جو نور سے پیدا ہوئی ہے اسی طرح سے ضائع نہ ہو جائے، مٹے گی نہیں. روح تو اننت ہے، اس کو فنا نہیں، لیکن 184 کے پھیرے میں گھومتی رہے ہمیشہ کے لیے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اس لیے اپنے نور کا جو ذرہ انسان کے اندر رکھا اس کو خدا واپس اپنے نور میں لانا چاہتا ہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں واصل حق ہونا، خدا کے نور میں فنا ہونا. اور یہی انسان کے مذہب کا اور دنیا کے اندر انسان کے جیون کا ایم ہے. یہ ایم
دنیا کے سب مذہب بھول گئے، نہ مسلمانوں کو یاد رہا، نہ عیسائیوں کو یاد رہا، نہ یہودیوں کو یاد رہا۔ تھوڑے بہت ہر قوم اور مذہب کے اندر صوفی لوگ ہیں، ہندوؤں میں، کرسچنوں میں، مسلمانوں میں۔ ان صوفیوں میں کچھ آدمی ضرور اس بات کو جانتے ہیں، لیکن اسماعیلی مذہب تو خاص طور پہ اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارا جو ایم ہے، تمہاری آخری منزل جو ہے وہ جنت نہیں، نہ دوزخ کا ڈر ہے۔ ایم تو ہم کو یہ ہے کہ ہم خدا کے نور میں فنا ہو جائیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس لیے عبادت کرتے ہو کہ خدا تمہیں جنت نصیب کرے تو ماں باپ فرمایا تو جنت تو ایک گھوڑے کے طویلے کی طرح ہے کہ جہاں تم کو بیٹھے بیٹھے کھانا پینا ملے، کام کرنا نہ پڑے، آرام سے اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھو۔ تو فرمایا تو گھوڑے کے طویلے کی طرح ہے۔ یہ ہمارے مذہب کا ایم نہیں، ہمارا دھیے یہ نہیں، ہم تو اس سے اور اونچا ہونا چاہتے ہیں۔ امام ایک اور جگہ فرمان میں فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت بڑے مقصد ہیں اس میں۔ امام فرمایا کہ تم ایک مینا کو پکڑ کے، جیسے پوپٹ بولتا ہے، پیرٹ، ایسا مینا کالے رنگ کی ہوتی ہے اور کوے سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، وہ بھی بہت اچھی طرح میٹھی زبان بولتی ہے۔ تو فرمایا ایک مینا کو پکڑ کے سونے کا پنجرا بنا کے اس میں رکھ دو، اس کو وہ پھڑ پھڑائے گی، کھانا پینا بھول جائے گی۔ ماں باپ فرمایا تم اس کے پانکھ کاٹ ڈالو اور اس کے اندر اس سونے کے پنجرے میں رہنے دو، آہستہ آہستہ مجبوری سے کہ جو وہ سونے کے پنجرے کی جیل میں قید میں پڑی ہے، پھر اس کے وہاں بال بچے ہوتے ہیں، پھر وہ وہیں رہ جاتی ہے۔ اصل مقصد بھلایا گیا کہ اس کی منزل تو ہواؤں کے اندر آزاد اڑنا ہے۔ پنچھی اڑنا چاہتا ہے، قید ہونا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک ایسا ہی صوفی پن کا ایک شعر کہا ہے، اے طائر لاہوتی۔ لاہوت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں خدا کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں اس وقت یہ عالم ناسوت ہے، اس کے بعد جب انسان مرتا ہے اور اچھے کام کیے اس نے تو وہ عالم ملکوت میں جاتا ہے۔ یہ چاروں درجے جو میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں بوشن ریجن نے بہت اچھی طرح لکھے ہیں۔ عالم ملکوت یعنی فرشتوں کا اور روحوں کا عالم۔ انسان جب وہاں بھی عبادت کرتا ہے تو پھر اور اوپر چڑھتا ہے، وہ عالم جبروت میں جاتا ہے۔ عالم جبروت وہ عالم ہے کہ جہاں خدا کے خاص فرشتے جیسے کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسماعیل، ایسے جو فرشتے ہیں خدا کے مقربین فرشتوں میں سے، اس عالم کے اوپر پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا درجہ جو ہے وہ عالم لاہوت کا ہے۔ وہ عالم لاہوت نورانی عالم ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اپنے روح کو کہتا ہے اے لاہوتی پنچھی، ایسا کھانا مت کھا کہ جس کھانا کھانے سے تمہاری اڑان کے اندر کمزوری آ جائے، اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ تو جس طرح ایک پنچھی پنجرے میں جانا نہیں چاہتا، آزاد رہنا چاہتا ہے، حضرت امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تم بھی آزاد بنو، لیکن دنیا کے اندر موہ مایا ممتا، بیوی بچے کا روزگار، اس کے اندر جب تم پھنس جاتے ہو اصل مقصد بھلایا جاتا ہے۔ اس وقت آج ہماری حالت یہ ہے زنداروں، پیسہ ہمارے پاس بہت ہو گیا ہے، آسانی سے پیسہ ملتا ہے، تھوڑی محنت سے زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ آج سے 20-25 برس پہلے یہ حالت نہیں تھی، 50 برس پہلے تو اور بھی سخت حالت تھی۔
गए 50 बरस का ख्याल जवानों को नहीं आएगा, लेकिन पढ़ने से सुनने से बूढ़े आदमियों के पास बैठ के पता लगेगा कि गए 50 बरस में दुनिया में कितने फेरफार हो गए। आज पैसा बहुत आसानी से मिलता है, आसानी से मिलता है और ज्यादा मिलता है। और फिर क्या है कि पैसा अच्छा नहीं, यानी पैसा अच्छा नहीं से मेरा मतलब अच्छे रास्ते से नहीं आया। इस वक्त हमारे अंदर जितने भी इंसान हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं या बाहर बैठे हैं या अपने घरों में सोए हैं, आज के इंसान की नजर में एक ही चीज है, पैसा कमाओ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। हलाल हराम की शनाख्त उड़ती जाती है। उस कारण से हमारे दिल बड़े हो गए पैसा खर्चने में। 50-60 शिलिंग की एक मुर्गी, आज से 25-30 बरस पहले कभी ये ख्याल आता कि 1980-81 में 50-60 बरस शिलिंग की मुर्गी मिलेगी तो उस वक्त कोई मानता? आप मानते हो? 1946 में मैं अब कंट्री में घूमता था, रास्ते के अंदर 50-50 सेंट की मुर्गी लेके अफ्रीकन बच्चे खड़े रहते थे। 50 सेंट की एक सारी मुर्गी, 1.5 से 2 किलो उसका वजन पड़ रहा है। कितना डिफरेंस हो गया। इस आने से पैसे की रेलम शेलम से हम जो इस सोने के पिंजरे में बंद हो गए, अंदर बच्चे बाल हो गए, खाना पीना हो गया, ऐश आराम हो गया, घरों में टीवी आ गई, घरों के अंदर वीडियो आ गए, मोटरें आ गई, मौज शौक के साधन बेहिसाब हो गए। रात रात भर जाग के हम मौज मजा करते हैं। अब कौन सुबह 4 बजे उठे? 4 बजे तो खूब नींद आती है। अब तुम इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं, सोने का पिंजरा खोल दो और मैना को बोलो उड़ जा, तो वो नहीं उड़ेगी, क्योंकि उसको पिंजरे की आदत पड़ गई। उसके बाल बच्चे हो गए। अब 4 बजे उठना दुश्वार हो गया। 4 बजे उठना मुसीबत बन गई। लेकिन कभी आखिरी रात का उजागरा करके डांस पार्टी होवे, शराब की पार्टी होवे तो कोई हरकत नहीं, क्योंकि शैतान आंखों के ऊपर ऐसा असर डाल देता है कि जिससे नींद चली जाती है। मगर जब मलाइकों की बात, फरिश्तों की बात आती है, जब नूर की बात आती है, इबादत की बात आती है, तो हमारी आंखों में नींद आ जाती है। अब बताओ दीनदारों, इस हालत के अंदर हमारे जीवन का, हमारे इस्माइली मजहब का जो मकसद, हम इस्माइली लोग या तो जानते हैं और नहीं समझते, या समझते हैं और बेदरकारी करते हैं। और क्या हो सकता है इससे कि हमारी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी? मुमकिन है बुढ़ापे के अंदर जब बीमारी आ जाए, शायद जब भी पाँव न चले, जब हम किसी के मोहताज हो जाएं, हमको कोई पानी पिलाने वाला मिले तो पानी पी सके, खिलाने वाला मिले तो खावे, ऐसी हालत में फिर हमको जरूर मौला याद आएगा। क्योंकि उस वक्त आंखों में फिल्में देखने की शक्ति नहीं रहेगी, कानों में म्यूजिक सुनने की भी शक्ति नहीं रहेगी, बहरे हो जाएंगे। अब उसके अंदर हिलने चलने की शक्ति नहीं रहेगी, दांत नहीं होएंगे कि मुर्गी चबा सके, तो उस वक्त फिर एक ही काम याद आएगा, बहुत सामने दिखती है, या मौला बहुत गुनाह किए, अब तू रहम कर। लेकिन उस वक्त महादिन का रोया कुछ काम नहीं आए सी। सांभड़ो लिखी करो, करनी करो, और करनी उस वक्त करो कि जब तुम्हारी भर शक्ति होवे, और वो जवानी का टाइम है। एक जमाना था दीनदारों ऐसा कि जब ये आदमी की 60-65 बरस की, यानी 50 के ऊपर उसकी उम्र हो जाती थी, 100 बरस के नजदीक पहुंचता था, उसके बच्चे हो जाते थे, पोतरे हो जाते थे, और वो जमाने के अंदर सारी फैमिली एक ही जगह रहती थी, और बाप का ही काम काज बच्चे उठा लेते थे। बाप 50 बरस के बाद फ्री हो जाता था, तो उस वक्त फिर वो मुसाफरी करके
تو پیر ماں باپ کو ڈھونڈتا تھا. میں پیروں کے زمانے کی بات کرتا ہوں. تو پھر مسافری کر کے ہندوستان کے اندر اگر پیر نہیں ملا تو ایران کی مسافری کر کے جاتے تھے، لیکن کوئی کوئی جاتا تھا. اور مولا کے پیر کے یا مولا کے یا پیر کے جو بھی ان کو مل گیا، دونوں میں سے، شاہ پیر دونوں میں سے کسی کے پاؤں پہ جا کے پڑے اور کہے مولا اب مجھے بڑا کام دو، بیت الخیال دو. 125 برس کی عمر میں جب یہ اس میں اعظم ملتا تھا تو اس وقت نام پڑ گیا 125 سال کا کام. ہم اس کو جو 125 سال کا کام بولتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے. یہ نہیں وجہ اس کی کہ 75 روپے لیتے ہیں مولا، 125 روپے کے حساب سے نہیں، 125 سال کی عمر میں کہ اب اس کو اس وقت اور کچھ نہیں چاہیے. 6 گھنٹے رات کو 12، صبح 6 بجے تک عبادت کرتے تھے. زمانہ بدلا. حضرت امام نے زمانے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنی ولن بدلی مریدوں کی خاطر. امام سلطان محمد شاہ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر شیطان کا زور بڑھ گیا ہے اور دن بدن سائنس بڑھتی جائے گی، لوگوں کے دل کے اندر جڑواج بڑھتا جائے گا، لوگوں کے دل کے اندر دنیا کی محبت بڑھتی جائے گی، وقت انسانوں کو کم ملتا جائے گا. 6 سے 5 گھنٹے کی ہے، 4 گھنٹے کی ہے، 3 گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے تو یہ ابھی آج تک 40 برس 45 برس پہلے تک تھے. بہت برس رہے 2 برس 2 گھنٹے. اب تو 1 گھنٹہ اور اس کے اندر بھی کبھی آؤ آدھا پونا گھنٹہ کی عبادت کرو تو بہت ہوا. امام نے اس کے ساتھ ساتھ عمر گھٹانی شروع کر دی. 16 برس 18 برس کے بچے کو فرمایا تم بول لے لو، لیکن سمجھاتا ہے تم کو تمہارے ماتا پتا نے کہا جاؤ بول لو. اگر ایسا ہے امام فرماتا ہے تو تم بول مت لو، کیونکہ تم کسی کے کہنے سے آئے ہو. تمہارے یاروں دوستوں نے کہا تم کو تو بچے کہتے نہیں خداوند ہم اپنی راضی خوشی سے آئے ہیں. تو دیکھو یہ بہت گہرا ڈسپلن ہے، سخت ڈسپلن ہے. تم اگر راضی خوشی سے بول لینے آئے ہو تو یہ سخت ڈسپلن ہے. یہی بیت الخیال کی بنگلی، یہی جماعت خانہ 66 کے اندر حضرت امام ادھر آئے. یہاں آسرے 800-900 بچے بیٹھے تھے، جوان بچے. حضرت امام فرمان فرماتے تھے اور یہی فرمان کیا کہ تم کو تمہارے ماتا پتا نے، بھائی بہن نے، یار دوست نے، کسی نے کہا اس لیے تم آئے ہو کہ نہیں خداوند ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں. اپنی مرضی سے آئے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ بہت سخت ڈسپلن ہے، بہت کٹھن ہے. کہ تم ایک دفعہ بول لے لوگے تو پھر زندگی بھر اس میں سے چھوٹ نہیں سکو گے. میرے یہ فرمان سننے کے بعد ابھی بھی تم میں سے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے سے تو نہیں ہو سکے گا تو ابھی بھی تم اٹھ سکتے ہو. حضرت امام یہ کہہ کے چپ ہو گئے، کوئی نہیں اٹھا. میں وہ دروازے پہ کھڑا تھا، دروازہ بند. مولانا حضرت امام نے دیکھا 1 منٹ چپ رہ کے کوئی نہیں اٹھتا تو سرکار نے بولا فرمایا میں تم کو بول دیتا ہوں. جب یہ کہا کہ ابھی میں تم کو بول دیتا ہوں، اس میں اعظم کی بخشش کرتا ہوں، تو پیچھے سے ایک لڑکا اٹھا باہر جانے کے لیے. مجھے کہتا میرے سے نہیں ہو سکے گا. اتنی دیر میں حضرت امام بول چکے تھے، اس میں اعظم صاحب نے دے دیا. میں نے کہا تم نے سنا؟ کہتے ہاں. میں بولا اب تمہیں میں باہر جانے نہیں دوں گا. تو کھڑا کر مولانا حضرت امام اٹھے، نزدیک آ کے مجھے پوچھا یس مشنری کیا بات ہے؟ میں نے کہا مولا اس نے بول سن لیا ہے، اس لیے اب میں تیری اجازت کے بغیر اس کو کیسے باہر جانے دوں. ماں باپ اس کے نزدیک آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ جھک گیا، ہاتھ جوڑے ہوئے تھے. مولا فرمایا دیکھو تم نے میرا بول سن لیا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ میرے سے نہیں ہو سکے گا. میں یہ سن کے بہت راضی ہوں. تم نے یہ نفی کیا کہ تم سے نہیں ہو سکے گا، یہ آنےسٹی کی نشانی ہے. بہت خوش ہوا تمہارے سے. تو ایسا کرو میں تم کو 2 برس تک فری کرتا ہوں. تم نے اس میں اعظم سن لیا ہے اس لیے میں 2 برس کی لمٹ باندھتا ہوں. 2 برس تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں.
تم فری ہو. 2 برس کے بعد تمہیں ایسا لگے کہ نہیں ابھی مجھے عبادت کرنی ہے، اور اس وقت تم کو یہ بول یاد آ جاوے تو تم عبادت شروع کرنا. اور 2 برس کے بعد تمہارا من ہوگا عبادت کرنے کے لیے اور تمہیں بول یاد نہیں، تو پھر تم میرے پاس آنا، میں تم کو نہ بول دوں گا. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج امام نے زمانہ دیکھ کے 16, 18, 20, 25 برس کے جوانوں کو اس میں اعظم کی بخشش کی. کیوں؟ جوانی کے اندر شریر میں طاقت ہوتی ہے. جس نے جوانی کے اندر عبادت نہیں کی، دینداروں وہ بڑی عمر کے اندر عبادت نہیں سیکھ سکتا. بھلے مار کھا کے زمانے کی دکھ اٹھا کے، اپنگ ہو کے، بے چارہ ہو کے، لاچار ہو کے، مجبور ہو کے، محتاج ہو کے اگر کوئی بوڑھا آدمی بیٹھ کے تسبیحاں نکالتا ہے تو وہ اور بات ہے، مگر بیت الخیال کی عبادت بڑھاپے میں نوے سرے سے شروع نہیں ہو سکتی. مشکل ہے، بہت مشکل. من کا ایکاگر کرنے کے لیے مغز کی شکتی کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ شاریرک شکتی کی بھی ضرورت ہے. آپ جب عبادت کے لیے بیٹھتے ہو بڑھاپے کے اندر تو پہلے آسن جمایا نہیں جاتا. ہاں، جس آدمی نے جوانی سے عبادت شروع کی ہے پھر ساری زندگی اس سے نکلتی ہے تو وہ 90 برس کا کہ 100 برس کا ہو جائے گا تو بھی آسن جمائے گا. لیکن کوئی آدمی 60-70 برس کی عمر میں آج کا انسان عبادت شروع کرنا چاہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے. تو جوانوں کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. جب ہی بدن میں طاقت ہے، جوانی ہے، اس وقت دینداروں اپنے من کو دنیا کی موج شوق سے وار کے، اس وقت کے جب انسان کو چلتے چلتے بھوک لگتی ہے، بڑھاپے میں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا اور جوانی کے اندر اگر پتھر بھی کھا جائے تو ہضم ہو جاتا ہے. ایسے وقت ایسی شکتی کے ساتھ اگر کوئی انسان بیت الخیال کی عبادت شروع کرے، اپنی مغز شکتی، اپنی شاریرک شکتی اور من کی پریم بھاونا کے ساتھ، تو اس کو تو مولا بڑی جلدی مل جاتا ہے. اس کو مولا بڑی جلدی. سانبھڑو رچی کرو کرنی کرو تو دیو نے من بھاؤ. کرنی کرو، اعمال کرو، محنت کرو. بیت الخیال کی عبادت میں محنت کرو. یہ محنت ہے، بڑی محنت ہے. سب سے بڑی محنت انسان کا اجاگرہ ہے. 4 بجے اٹھنا، وہ اصل میں اجاگرہ نہیں، لیکن یہاں میں اس لیے اجاگرے کا لفظ کہا کیونکہ جو لوگ رات کو بہت لیٹ سوتے ہیں، خصوصاً جوان بچے، ان کے لیے اس وقت وہ اجاگرہ ہو جاتا ہے. اگر عبادت کرنی ہے تو اپنے ہیل چال کے اندر، رہنی کرنی میں، آچار وچار میں پھیر پھار کرنا پڑے گا. جیسے ایک آدمی کنوارا ہے اور اس کی جو اس وقت عادتیں ہوتی ہیں گھومنے پھرنے کی، یاروں دوستوں کے ساتھ لیٹ نائٹ وغیرہ کی، شادی کرنے کے بعد اس کو بدلنا پڑتا ہے. بیت الخیال کی عبادت ہماری روحانی شادی ہے. ہم نے حضرت امام کے ساتھ ناری کے طور پہ ہم نے شادی کی ہے. یہ سارا گنان جو آدم آد نرنجن کی پھر حسن کبیر دین ماں باپ کی بہنتی ہے، یہ شادی ہی کی بہنتی ہے، یہ عبادت ہی کا گنان ہے. یہ سارے گنان کے اندر بیت الخیال کی باتیں ہیں. یہ 50 پاٹ کے اندر شبدوں کے خوبصورتی میں پیروں نے، پیر حسن کبیر دین نے اندر بڑے بڑے بھید سما دیے. ایک ایک پاٹ کے اوپر میں نے 50 گھنٹے، ایک گھنٹہ واعظ کی. کراچی کے اندر لوگ روتے تھے، خود میں روتا تھا. ایک پاٹ کے اوپر 1 کلاس واعظ کرتا تھا. میں نے 50 کلاس واعظ کی اور وہ 50 کلاس کی واعظ ریکارڈنگ میں وہاں پڑی ہے، مگر سب کو نہیں ملتی. ان 50 پاٹھوں کو ایک آنکھ میں بیٹھ کے صرف ایک پاٹ لو اور اس کو بولو، 5-10 دفعہ پڑھو
اور اس میں اندر اترنے کی کوشش کرو، اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک ایک پارٹ موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ رکی کرو، کرنی کرو۔ کرنی کے شبد میں دنیا کی کرنی بھی آئی، دین کی کرنی بھی آئی، کار روزگار کی کرنی بھی آئی، گھر سنسار کی کرنی بھی آئی، شاریرک کرنی بھی آئی، مانسک کرنی بھی آئی، روحانی کرنی بھی آئی۔ کرنی کے شبد کے اندر سب کچھ سما دیا ہے شبد بنا کے۔ سانبھڑو دیکھی سب کرنی کرو تو دیو نے من بھاؤ۔ دیو کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہم پوجا کریں۔ استری کس کی پوجا کرتی ہے؟ شوہر کی، کیونکہ یہ ساری ناری روپ میں پیر حسن کبیر دین نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے ناری روپ بن کے۔ اور ہماری جتنی بھی آدمیوں کے اندر ساری سرشٹی میں خدا نے جب سے دنیا پیدا کی آج تلک اور قیامت تلک جتنے بھی انسان ہوں گے سب کی روحیں خداوند عالمین کے روح کے سامنے ناری روپ میں ہیں، نیگیٹو ہیں۔ صرف ایک مولا کا جو آتما ہے جس کو ہم پرم آتما کہتے ہیں، پرم آتما، پرماتما، سپریم سول، یونیورسل سول، وہ مرد ہے، وہ پازیٹیو ہے، باقی سب نیگیٹو ہے۔ اگر 25-50 نیگیٹو وائر ہوئے اور ایک پازیٹیو وائر ہوئے تو 25-50 تمام نیگیٹو وائروں کو کرنٹ ملتا ہے۔ سانبھڑو رکی کرو، کرنی کرو تو تم اپنے جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو، اس کے من میں تم بھاؤ گے، وہ تمہیں لائک کرے گا، تبھی وہ تمہیں پسند کرے گا۔ اور اگر جس نے پسند کیا تو تمہارا جو ایم ہے، تمہارا جو مقصد ہے وہ پورا ہوا، یعنی واصل حق ہو جاؤ، وصل ملے گی، یونیٹی ہو جائے گی، اس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ امام کبھی کبھی جب امام کو ملنے کے لیے ہم جاتے ہیں یا امام ہم کو ملنے آتا ہے تو ماں باپ اس میٹنگ کو ملاقات کہتے ہیں۔ یہ ملاقات اور روحوں کی ملاقات ہے۔ سکریتے شبدے اوڑکھو۔ سکریت کا مطلب اچھے کرم، اچھے اعمال، کرنی کا مطلب محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، اور سکریت کہتے ہیں اچھے کام کو، سو کری، سنسکرت بھاشا میں سو کہتے ہیں اچھے، کر یعنی ہاتھ، کریت یعنی ہاتھ سے کیا ہوا، سکریتے شبدے اوڑکھو، نیک اعمال کرو۔ اور اس میں اعظم کا جو شبد ہے ان سے یعنی نیک اعمال اور شبد کے اوپر محنت کر کے اپنے اس دیو کو اوڑکھو، اس مولا کی اوڑکھان پاؤ۔ اگر امام کا جو ظاہری سوروپ ہے، انسانی سوروپ، وہ ہماری ظاہر کی آنکھوں کے لیے ہے، ہماری باطن کی آنکھیں جو ہیں وہ اس ظاہری سوروپ میں سے وہ وستو نہیں نکال سکتی، ظاہر کی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں، لیکن جو باطنی آنکھیں ہیں اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ آنکھ بند کر کے ظاہر میں امام نہ بھی ہوئے تو بھی وہ امام کو دیکھتی ہے۔ اس آنکھ کا وچار کرو، انتر کے چکشو کھولو اور انتر کی آنکھوں سے اپنے امام کو اس نورانی سوروپ میں دیکھو کہ جو اس کا اصل سوروپ ہے۔ مومنو، خداوند عالمین کی پاک ذات ہر لہجہ، ہر سیکنڈ، بلکہ سیکنڈ کے بھی جو بھاگ ہیں اس کے اندر یعنی چالو اس کی رحمت برس رہی ہے اور اس میں روحیں نکل رہی ہیں، روحیں پیدا ہو رہی ہیں، چالو۔ مجنرین اگر آپ پڑھو تو ہم کو بھی صدرین فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہیں جیسے کہ رحیم، جیسے کریم، رحمان،
رب، خالق، باری، سبحان، یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں، اس کے ہزاروں صفاتی نام ہیں۔ 99 نام قرآن شریف میں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ 99 ہی نام ہیں۔ 999 نام بھی خدا تعالیٰ کے چھپے ہوئے ہیں، اس کے تو ہزاروں نام ہیں۔ تو یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ ابھی خدا کے نور میں سے روحیں نکل رہی ہیں، خلق ہو رہی ہیں، تو خدا اگر کرینی حالت میں ہے تو جو روحیں اس کرینی حالت میں پیدا ہوئی ہیں، اور پھر خدا تعالی رزاقی حالت میں ہے، رزاق ہے، تو کچھ روحیں اس کی جب وہ رزاقی حالت میں ہے تو اس وقت نکلی ہیں، تو کچھ روحیں وہ رب العالمین کی حالت میں ہے تو اس وقت پیدا ہو رہی ہیں۔ تو جس حالت میں خدا جس حالت میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوتا ہے، جو سوروپ اس نے دھارن کیا ہوتا ہے، وہ سوروپ کریم کا ہوئے، وہ سوروپ رحمان کا ہوئے، وہ سوروپ سبحان کا ہوئے، وہ سوروپ خالق کا ہوئے، وہ سوروپ باری کا ہوئے، وہ سوروپ مصور کا ہوئے، وہ سوروپ شکور کا ہوئے، وہ سوروپ وجود کا ہوئے، وہ سوروپ کوئی بھی سوروپ میں ہوئے، اس وقت جو روحیں نکلتی ہیں تو ان روحوں کا سبند اس سوروپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس انسان کو اپنی زندگی کے اندر جب بیت الخیال کا اسم اعظم ملتا ہے اور اس اسم اعظم کے اوپر محنت کر کے جب اس کو دیدار ملتا ہے تو مومنوں اس آدمی کو وہ دیدار ملتا ہے کہ جس حالت میں، جس نورانی حالت کے اندر وہ اس کی آتما امام کے نور سے چھٹی ہوئی، خالق کے نور سے چھٹی ہوئی، اس وقت جس ضمروپ میں اس کی حالت تھی خداوند عالمین کی اور اس کا روح پیدا ہوا، وہ دیدار اس کو ہوتا ہے۔ سب آدمیوں کو ایک طریقہ دیدار نہیں ہوتا، اس حالت کا دیدار ہوتا ہے۔ تب انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میں خدا کے کون سے سوروپ میں سے آیا۔ اتنی پیاری بات ہے یہ، اتنی گہری بات ہے اور اتنی سمجھنے کی بات ہے۔ میں نے جو کہہ دیا آپ اس کے اوپر جو وچار کرو گے اور سوچو گے، روز سوچو، اس کو آپ کے اندر نئی نئی چیزیں ملیں گی۔ جو بیت الخیال کی جو باتیں ہیں وہ شبدوں کے اندر تھوڑی ہوتی ہیں، اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ شبدوں میں کہا جاتا ہے تھوڑا، لیکن سمجھتا جاتا ہے زیادہ۔ تو انسان کو اپنی اس حالت میں کہ جس حالت میں خدا نے پیدا کیا ہے، اس کرینی کے سبحانی کے ربی حالت کے اندر جب خدا اپنا دیدار بخشتا ہے تو وہ آتما اور خدا کے اس دیدار کے اندر فرق نہیں رہتا۔ یہ مومن کے لیے معراج ہے۔ اس لیے فرمان کرتے ہیں ہمارے پیر کہ سانبھڑو رکھی سرو کرنی کرو تو دیو نے من بھاؤ سکریتے شبدے اور یہ اوڑکنا ہے۔ میں نے جو آپ سے بھی بات کی اوڑکان یہ ہے۔ حضرت امام کا ظاہری سوروپ تو یہ فوٹو میں ہے، فوٹو کے اندر بھی دیکھ لو کتنے پوز ہیں۔ گئے 25 برس کے اندر امام کے اتنے ہزاروں فوٹو نکلے، اس میں کتنے پوز ہیں، تو اس کی باطنی پوز کتنے ہوئیں گے؟ کروڑوں بے شمار۔ ابھی جیسے ہم کو ظاہر کے اندر امام کے سینکڑوں فوٹو میں سے کوئی ایک پوز ہم کو بہت پسند آتا ہے، دوسرا کہتا ہے میرے کو تو یہ پوز پسند ہے۔ اس میں بھی سب کی لائٹنگ برابر نہیں ہے، سب جدے جدے پوز پسند کرتے ہیں۔ یہی حالت آتما کی ہے۔ باطن کے اندر تو کروڑوں پوز ہیں اس کے۔ ابھی وہ جو پوز آپ کو کیوں پسند آیا؟ کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ سبند ہے۔ اگر خداوند عالمین کی حالت وجودی میں، کیونکہ وہ وجود ہے،
آپ کا آتما اس سے جدا ہوا تو آپ کو دوسری تمام باتوں سے یہ وجود کے شبد کے اوپر انتر سے زیادہ پریم آئے گا. اگر وہ رب کی حالت میں آپ کو پیدا کر چکا ہے تو آپ کو رب کے شبد میں زیادہ پریم آئے گا. اب آپ کی آتما کو کون سا رستہ ٹوکا اور نزدیک ہے وہ حضرت امام جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اس لیے جو بول اس میں اعظم امام کی طرف سے آپ کو بخشش نوازش ہوئی ہے دیندارو، وہ ٹوکے میں ٹوکا راستہ دیا امام نے، شارٹ کٹ دیا ہے، اس کا لابھ اٹھاؤ، لابھ اٹھاؤ، اس کو یاد کرو. بیٹھک نہیں کرو سوائے کہ 4 اور 5 بجے کی، لیکن دست بکار ہاتھ کام کرے، دل بیان، دل اپنے محبوب کو یاد کرے، اس کو بہت یاد کرو، بہت یاد کرو، چالو سارا دن یاد کرو. امام کے ایک فرمان میں ہے، اپنی جو تمہارے اوپر اوبلیگیٹری عبادت بندگیاں ہیں، یعنی فرضیات بندگیاں ہیں، دعا ہے، بیت الخیال کی عبادت، یہ سب ہمارے اوپر فرض بندگیاں ہیں. مولا فرمایا اس کے علاوہ چالو سارا دن تم کوئی بھی رٹن سے اس کو یاد کرو. مولا فرمایا اللہ کا نام لو، علی کا نام لو، یا علی کہو، یا محمد کہو، یا اللہ کہو، یا جو نام تمہیں پسند ہے وہ کہو، مگر اس کو چالو یاد کرو. موٹر چلا رہے ہو تو من میں یاد کرو، بائیاں کھانا پکا رہی ہیں تو یاد کرو، کپڑا سیتے وقت اس کو یاد کرو. یاد تو من سے کرنا ہے، ہاتھ سے کام کرو، من سے اس کو یاد کرو. دنیا کے ایسے بہت سے کام ہیں کہ جس کے اندر ہمیں خاص اٹینشن کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جب عادت ہو جاتی ہے تو اٹینشن کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاتھوں سے کام ہو رہے ہیں یا آنکھوں سے کام ہو رہے ہیں اور ہم یاد کر رہے ہیں. ہاں، ایسی لڑکیاں کہ جو ٹائپ کر رہی ہیں، شارٹ ہینڈ لے رہی ہیں، اس وقت کنسنٹریشن وہ کام کے اوپر ہوتی تو نہیں ہوتا. لیکن ہمارے چالو زندگی جیون کے اندر ہمارے ایسے کتنے طلاق ہوتے ہیں کہ جب ہم حضرت امام کے نور کو یاد کر سکتے ہیں، اس کے بول کو، اسم اعظم کو، یا اس کے پرسنل نام کو، یا کوئی بھی خداوند عالمین کے ایسے جو 99 ایٹریبیوٹس ہیں اس میں سے کوئی ایک نام ہم یاد کر سکتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کنیکشن، مولا کے ساتھ کنیکشن جوڑ لو. اس کے ہزاروں نمبر ہیں، اللہ کا نمبر لگاؤ گے تو بھی ملے گا، کریم کا نمبر ملاؤ گے تو بھی ملے گا، اس کو یا رب کر کے پکارو گے تو بھی ملے گا، سبحان اللہ کہہ کے یاد کرو گے تو بھی ملے گا، صلوات پڑھو گے تو بھی ملے گا، یا علی کہو گے تو بھی ملے گا، پیشا کہو گے تو بھی ملے گا. اس کے بہت سے نمبر ہیں، اس کے سوئچ بورڈ کے اوپر بے حساب کنیکشن ہے. جو کنیکشن چاہو وہ ملے گا، وہ ملے گا. سکری سے شبد اوڑکھو، چھویں لائن کے اندر سب کچھ سما دیا ہے. تو آپ ارپی نے آؤ. ارپی کا مطلب خود کو ارپن کر کے، خود کو مولا کو سونپ دو، اپنا آپ مولا کو ارپن کر دو، سونپ دو اس کو، اپنا آپ اس کو دے ڈالو. کیسی اچھی لائن ہے یہ، 3 شبدوں میں کتنا بھید سما دیا. تو آپ ارپی نے آؤ. پھر پڑھو تو لائن، ہے جی سانبڑو رکھی سرو کرنی کرو تو دیونے من بھاو ہے سکری تے شبد
پکڑ تمہاری. ابڑا جس پہ بلا اتری ہوئے، جو مصیبت میں پڑی ہوئے، وہ ابڑا تیرے پاؤں پڑی ہے، تیری آسرے پہ آئی ہے، اب تو مہربانی کر. کتنی عاجزی ہے. آپ کبھی یہی اتنی ورانی سارا دن بولتے رہو نا، ابڑا شرم تمہاری، ابڑا شرم تمہاری. ارے اس کا بھی رٹن کرو گے تو بھی ٹیلی فون لگ جائے گا. مقصد تو مولا کے ساتھ دھیان لگانے کا ہے. اگر سارا دن یہی عادت رہی تو آپ کو رات کو بہت مزہ آئے گا، بہت بہت مزہ آئے گا. ستگر کہہ رہے جن کلیج بان لاگو نہتنو. مولا کی محبت کا بان لگ گیا. بان کا شبد اس لیے کہا کہ بان زخم کرتا ہے، اور جب یہ زخم ہوتا ہے تو پیڑا ہوتی ہے، اور جب یہ پیڑا ہوتی ہے تو آرام اور نیند نہیں آتی. جنانوں کے جتنے بھی شبد ہیں ان شبدوں کی ویاخیا کرو، ان شبدوں کا بریک ڈاؤن کر کے اس کی سینس نکالو تو آپ کو جنانوں کا مزہ آوے. بان کیا لگایا؟ کیوں ایسا نہیں کہہ کہ تم کو پریم لگ گیا؟ لیکن بان لگا ہے. بان لگنے سے زخم ہوتا ہے، زخم ہونے سے پیڑا ہوتی ہے، اور جب بھی پیڑا ہوتی ہے تو راحت نہیں ہوتی، چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی. ستگر کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نہتنو تینی درشٹی اور کے مجائے. تو اس کی درشٹی کہاں جاتی ہے؟ وہ زخم کے اندر، درد میں. سارا دھیان اس درد میں ہوتا ہے. کوئی بلاتا ہے تو سنتا نہیں، کوئی کچھ فوٹو دکھانا چاہتا ہے تو دکھتا نہیں. سارا دھیان وہ زخم میں ہے، پیڑا ہو رہی ہے. اس وقت بولو تھوڑا کھا پی لے تو بتا کچھ نہیں چاہیے. پیر نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا. بان لگایا، زخم ہوا، پیڑا ہوئی، بے چینی ہوئی، بے راحتی ہو گئی، نیند چلی گئی، کھانا پینا بھول گیا. مولا کا پریم ایسا ہی ہے دینداری. تینی درشٹی اور کیوں جائے. پھر کیا ہوتا ہے؟ تینو پنڈ پھرے مرت لوک مار پن سرتی آکاش جائے رے بھائی، سرتی آکاش جائے. مولا کا پریم جب انسان کو لگتا ہے اور اس کی وہ ویوگ کی پیڑا کے اندر رہتا ہے، پھر کہتے ہیں تو اس کا یہ پتلا شریر کا دنیا میں ہلتا جلتا ہے، لیکن اس کا دھیان سرتی آکاش میں، مولا کے چرن میں، عرش پہ جہاں تخت پہ بیٹھا ہے. یعنی تخت پہ بیٹھنا کوئی جگہ نہیں آسمان میں. یہاں آکاش سے مطلب انسان کا خود کا برین کے اندر، اس کے من کے اندر ایک تخت ہے، ایک جگہ ہے جہاں ہمارا آتما رہتا ہے. اشارہ اس طرف، یعنی کہ وہ امام کو ہمیشہ یاد کرتا رہے، ایک پل بھی وہ بھولتا نہیں. تو دیندارو، بیت الخیال کی یہ عبادت، اس کا سواد جس نے ایک دفعہ چکھ لیا پھر اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ خود اندر اندر چلتا جائے گا. سمندر میں غوطہ ڈالنے کی غرض سے جس نے پاؤں رکھ دیا، پہلے اندر جانے کے وقت آدمی ڈرتا ہے، لیکن ایک دفعہ پاؤں اندر رکھ دیا، پانی کی ٹھنڈک یا گرمی سے اس کو سواد آیا، پھر وہ خود بخود اندر جائے گا. یہ رستہ ایسا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی دنیا کی موج مزہ میں، دنیا کے فین فتور میں معلوم نہیں لوگوں کو کیوں رس آتا ہے. مجھے تو ابکائی آتی ہے. جیسے کوئی آدمی بد خراب کھانا دیکھ کے
खराब बात सुन के कैसा जी मचलता है, ऐसा मैं लोगों को देखता हूँ तो जी मचलता है। अरे कीचड़ में पड़ा है, गंद में पड़ा है, तो भी इसको इतनी समझ नहीं आती। एक डुक्कर कीचड़ में, गंद में, गू मूत के अंदर लोट पोट होता है और खुश होता है। वो आदमी एक डुक्कर की मिसाल है, सूअर की तरह है, कि जो अपने इमाम को भूल के, रूहानी कीमत को भूल के, इस्माइली मजहब के धिये को भूल के, इस्माइली मजहब की हकीकत और मारिफत को भूल के और दुनिया की मस्तियों के अंदर वो खुश है, उसको इस्माइली मजहब में से क्या मिलेगा? वो याली का नाम ले ले कि वो नियाज पिए, कि वो झुरे खाए, उसके कलेजे पे कोई असर होने वाला नहीं। ये तो उसको मिलता है जिसको चाहना होती है। इमाम फरमाया, तुमको मैं दुआ देता हूँ कि जिंदगी में एक दफा, कम अज कम एक दफा तो जरूर तुमको मौला का नूरानी दीदार होवे, लेकिन उसके लिए तुम्हारा हक नहीं है कोई, तुम्हारी चाहना होनी चाहिए। अरे चाहना तो करो, बाकी उस पर छोड़ दो। और चाहना कैसे होगी? बिस्तर में लेट के चाहना होगी। चाहना होगी दुख उठा के, तकलीफ उठा के, मेहनत उठा के, परोड़िए उठ के। अभी परोड़िए तो उठे, फिर ये छोड़ लगाया तो उसको खातर भी दो, उसको पानी भी दो। अपने दसवंत का बहुत ध्यान रखो, अपने दसवंत का दीनदारो बहुत ध्यान रखो। बैतुल ख्याल की इबादत में सारी जिंदगी मेहनत करोगे, कभी 1000 बरस का जीवन मिले और 1000 बरस बंदगी करोगे, आपकी या कमानी अच्छी नहीं होएगी और उसमें से कभी दसवंत दे भी दोगे। मुखी कामड़िया को पता नहीं है आपने कमानी कैसे की, वो तो कहता है नियत मुराद खाना वदान, लेकिन वो धनी जानता है सब कुछ, तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर कमानी अच्छी नहीं, फैन फतूर वाली कमानी है, दसवंत बराबर नहीं, बंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम पैदा नहीं होएगा। प्रेम तब ही पैदा होएगा कि हमारा अंतकरण साफ होवे। मौलाना हाजिर इमाम इधर आवे तो चटाइयां उठा के बिल्कुल खाली पट के ऊपर मौला को कहो आप बैठ जा, ऐसा होएगा? अरे हम तो नवी चटाइयां क्या, कारपेट बिछाएंगे, स्पेशल कुर्सी लगाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, अपने मौला को खुशियों के अंदर, खुशियों के साथ फूलों में लदा हुआ हम देख के खुश होंगे। इस तरह रिसीव करते हैं। बस हमारा मजहब जाहिरी है कि जब वो जाहिर में आवे तो खूब खुशियां करो। अरे हमारा मजहब असल तो बातूनी है। हम ऐसे इस्माइली हैं, जम्पू द्वीप के इस्माइली के पीरों की तुफैल हमको 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 के 20-20 बरस एक दफा दीदार तो देता है। 1100 बरस, 1100 बरस की जमात ने कभी दीदार नहीं किया। 1100 बरस हुर्जा की जमात 1100 बरस की जमात थी। 1962 में गया पहली दफा। 1100 बरस तलक कभी किसी ने इमाम का दीदार नहीं किया जाहिर में। आज भी 1.5 करोड़ इस्माइली रशिया के अंदर बैठे हैं, 56 लाख इस्माइली चाइना में बैठे हैं। क्या उनको हर बरस दीदार होता है? पेड़ियां निकल जाती हैं, 50-50 पेड़ियां निकल गई, उन्होंने कभी जाहिर में इमाम का दीदार नहीं किया। तो क्या वो इस्माइली नहीं? हमसे अच्छे इस्माइली है, बातूनी दीदार करते। हमारे मजहब का मेन हेतु बातूनी हेतु है। जाहिर में इमाम आवे ना आवे उसकी खुशी, आवे हम खुश गुजार हैं, शुक्र गुजार हैं, नसीबदार हैं, किस्मत वाले हैं, उसकी मेहरबानी। उसका जाहिरी कदम भी पढ़ना बहुत बरकतें लाता है, लेकिन असल चीज बातूनी है। असल चीज बातूनी है। अपने बातून का ज्यादा ध्यान रखो, और बातून का ध्यान रखने के लिए हमारे अमाल पाक होने चाहिए, हमारी कमानी साफ होनी चाहिए। आधी रोटी हलाल की, मुर्गी की बिरयानी से जो हराम के रास्ते से आई होवे, ये हलाल की आधी सूखी रोटी खाली पानी के साथ खाओ, उसमें जो नूर मिलेगा वो मुर्गी की हराम की बिरयानी में से नूर नहीं मिलेगा। फिर शम्स माँ बाप बहावलपुर गए,
बहावलपुर के अंदर रियासत में एक छोटा सा राजा था। उस राजा को मिलने गए। राजा को मिलने तो क्या गए, उसके गांव में गए और राजा को पता लगा तो वहां आवकार किया और दावत की। तो समझ तो लंबा जब्बा, सिर पे टोपी पहनते थे और टोपी के अंदर मोर का पीछा लगाते थे। तस्वीर हाथ में मुसाफरी की थी, चमड़े के कपड़े थे। फिर शमस के पास से बात आती थी। बादशाह कह नहीं सका कुछ, क्योंकि आमंत्रण दे के इतने बड़े बुजुर्ग दरवेश को बुलाया है, जरा मन के अंदर कचवाया से ही। लेकिन फिर शमस बैठे, बादशाह का सुतरा लगा है, अमीर वजीर बैठे हैं, 50-60 किस्म के तरह तरह के पकवान और खाने। बात छोड़ दो, बादशाही लंगर फिर क्या है। फिर शमस के सामने उसने बड़ी प्लेट उठा के रखी। शाह साहब लो कुछ। नाक चढ़ाई फिर शमस ने, ये पसंद नहीं। दूसरी प्लेट उठाई, फिर भी नाक चढ़ाई। बात आती है, बात खुद के अंदर से आती है, जाहिर की बात करता हूँ। लेकिन फिर शमस बादशाह को बहुत बुरा लगा, जरा थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा। फरमाया क्यों नहीं खाते दरवेश? शाह साहब, दरवेशों को पंजाब में शाह कहते हैं। फरमाया इसमें से सब में मुझे खून दिखता है, लहू दिखता है। पीछे चंद्रभान बाहर बैठा था। तो शमस के 2 चेले थे सेक्रेटरी के तौर पे, सूरजभान और चंद्रभान। चंद्रभान, अरे सरकार वो देखो वो फलाने ठिकाने, और पता वो बुढ़ी अम्मा है। जी हाँ, जाओ उसके पास भाग के कहो पीर को भूख लगी है, कुछ खाना दो। भागा गया। एक बहुत बुढ़ी अम्मा थी, अकेली थी, कोई फैमिली नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं। वो बाजरे की रोटी बना रही थी। पंजाब में बाजरे सेकंड क्लास की चीज है। जो अमीर वजीर लोग हैं वो गेहूं खाते हैं, मजूर लोग बाजरा खाते हैं। बाजरे की रोटी बना रही थी। तो गया, दरवाजा ठोका, कौन है? मैं चंद्रभान। आओ बेटा आओ। रोटी तवे पे छोड़ के उसी दरवाजा खोला। क्यों बेटा? अम्मा, फिर माँ बाप ने याद किया है? हाँ। हरक से आंसू आ गए। क्या फरमाया? कहते मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाना चाहिए। तो तवे की रोटी उठाई, एक कागज या कपड़ा लेके उसमें उसने रखा। कहती है और तो मेरे पास कुछ नहीं। अच्छा, थोड़ा गुड़ था, लेके आई गुड़ उसके ऊपर रखा, वो लेके आया। गर्मा गर्म रोटी, उसमें घी भी कुछ नहीं, ऊपर गुड़ पड़ा है। देखो, आपको आज पता लगता है कि पीर की मानी जो हम जमात खाने में लाते हैं वो क्या चीज है। ये पीर की मानी मुर्गियां और ये मच्छी और ये को पीर की मानी नहीं। पीर की मानी तो यही होती है, सिंपल मानी। अमीरी गरीबी का सवाल हमारे मजहब में नहीं। हम अपने पैसे और अमीरी का शो नहीं करते। इधर तो बाजरे की मानी लाओ और गुड़ रखो, ये पीर की मानी है। इतनी बड़ी बड़ी 200 शिलिंग की मच्छी को पीर की मानी नहीं। पीर की मानी है सिंपल मानी। लेके आए इधर। शमस ने जैसे ही लिया, एक खाली प्याला लिया, मानी के टुकड़े किए, गुड़ उसमें डाला। एक दूसरा प्याला लिया और राजा से जो खाना पीना था थोड़ा थोड़ा निकाल के उस प्याले में डाला। फरमाया एक कपड़ा मंगाओ। एक कपड़ा आया, 2 टुकड़े किए। फिर शमस ने राजा का खाना ये कपड़े में डाला और ये बूढ़ी अम्मा का खाना वो बाजरे की रोटी और गुड़ कपड़े में डाला। दोनों हाथ से नचोड़ा, राजे के खाने में से लोही की धार निकली और ये बूढ़ी अम्मा के खाने में से दूध की धार निकली। गिनान में है, इसके ऊपर गिनान है लिखा हुआ। राजा पांव में पड़ गया, कहता ये मेरे को माफ करो, देख तूने जुल्म करके ये पैसा जमा किया हुआ है, इसलिए तेरा दिल काला हो गया है। ये मेहनत की हलाल की कमाई देखो, बाजरे की सूखी रोटी में से दूध निकलता है, पवित्रताई, पाकीज़गी, प्रेम निकलता है। आधी रोटी खाओ। गरीब होना कोई गुनाह नहीं। अगर हलाल से मालदार बनते हो तो अल्लाह आपको 1000 दफा बना दे, करोड़पति बना दे। लेकिन हक हलाल का खाओ। हलाल के रास्ते बहुत है।
اگر بیت الخیال کی عبادت نہیں کرنی تو آپ کی خوشی جو چاہو کرو، لیکن بیت الخیال کی عبادت کے کپڑے پہن کے اور زمین پہ بیٹھنا چاہتے ہو، کیچڑ کے اندر بیٹھنا چاہتے ہو، پیروں کو، ہمارے امام کو، ہمارے شاہ پیر کو، ہمارے مولا کو پسند نہیں، اس کا دل دکھتا ہے ہماری حالت۔ کتنے دن تلک، کتنے برس تلک گھومتے رہو گے، کتنے ہم کو جنم اور لینے پڑیں گے۔ اب تو پیر بھی کہتے ہیں اے چالی چالی میں ہوں تھاکی رہی۔ کیا مطلب اس کا؟ جگا جگ سے جنم لیتے 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 یا مولا اب میں تھک گیا، اے ہمیں نہیں رے چلائے، اب پاؤں میرے تھک گئے ہیں، اب رو کے عرض کرتی ہے یا مولا اب تم آ میرا ہاتھ پکڑ۔ ایک پاک میں کہتے ہیں کہ آد اناد تھی کر جھالیو ہوے کم میلو چھوڑائے، آد اناد سے تم نے میرا ہاتھ پکڑا، اب کیوں چھوڑتے ہو؟ اس کے اوپر اپنا دعویٰ جمایا، اپنا حق جمایا کہ جیسے تیرا حق میرے اوپر ہے میرا بھی حق تیرے اوپر ہے، کیونکہ میں تیری نار ہوں، میں تیری داسی ہوں۔ اس عاجزی سے، اس سمجھداری سے، اس پریم بھاونا سے، جیسے کہ پیروں نے ہمیں بتایا ہے، جب ہم عبادت کرتے ہیں دینداروں تو پھر جس کو جو ملتا ہے وہ تو سمجھتا ہے۔ صبح کی بندگی کرو، صبح اٹھو مومنو، اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ، اپنے گھر والوں کو شوق دلاؤ کہ صبح اٹھ کے مولا کو یاد کرو۔ صبح کی اٹھنا بہت بڑی بندگی کی چیز ہے، اس میں بڑی برکتیں ملتی ہیں، دنیا کی برکتیں بھی ملتی ہیں اور دین کی بڑائیاں تو ملتی ہی ہیں۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، ہر نیک امید پوری کرے، ہر گناہ سے بچا کے رکھے، مولا اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، مولا نیک اعمال کی توفیق دے، دس الفکریت میں پورا کرے، مولا اپنی یاد اور اپنے فکر میں رکھے، مولا اپنے پریم محبت زیادہ کرے۔ مولانا حاضر امام جس طرح ہمیں دین اور دنیا کے اندر چاہتا ہے ایسا ہم اپنی زندگی گزاریں، ایسی ہمیں توفیق دے دیں۔ مولانا حاضر امام دین و دنیا کے اندر اپنا زار باطن دیدار نصیب کرے۔ آشا جی بھلی کرا جان